خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان جس نام سے وہ زمانے کے لوگوں میں مشہور ہیں، ان کے زندگی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ باچا خان کون تھا، پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ پٹھانوں کے لیے ان کے کیا خدمات تھے۔ آئیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ان کے ایک قول سے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ باچا خان صاحب فرماتے ہیں، حساب اگر جج سے مانگو تو توہین عدالت، اگر مولوی سے مانگو تو کافر، اور اگر جرنیل سے مانگو تو غدار۔ باچا خان سن 1890 کو ہشت نگر، جو کہ اب اشت نگر کے نام سے مشہور ہے، ایک گاؤں عثمانزئی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق محمد زئی قبیلے سے تھا۔ ان کے والد کا نام بہرام خان تھا۔ ان کے دادا سیف اللہ خان عملی طور پر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ چکے تھے۔ 5 سال کی عمر میں ہی ان کے والد نے باچا خان کو مدرسے میں داخل کروایا۔ 8 سال کی عمر میں باچا خان نے قرآن پاک مکمل کیا اور اس کے بعد انہوں نے ابتدائی تعلیم پشاور کے میونسپل بورڈ ہائی اسکول سے حاصل کی۔ میٹرک کے بعد یہ علی گڑھ چلے گئے اور وہاں ایک کالج میں داخل ہو گئے۔ باچا خان اپنے افکار، تعلیمات اور اپنے قوم کے لیے بے لوث خدمات کے جذبے کی وجہ سے فخر افغان بھی مانے جاتے ہیں۔ دوستو، تعلیم کے دوران باچا خان کے ساتھ ایسے بہت سے حادثات پیش آئے جس کی وجہ سے وہ کم عمری میں بہت کچھ سیکھ گئے، لیکن اگر ہم آپ کو ان کی زندگی کی داستان لفظ بلفظ سمجھاتے رہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ باچا خان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تب شروع ہوا جب انہوں نے خلق خدا کی خدمت کا آغاز کیا۔ ان کی تعلیم کی شروعات ایک پادریوں یعنی عیسائیوں کے ایک اسکول سے ہوئی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا تو وہ میں نے اپنے استاد سے سیکھا، اور انہوں نے میرے دل میں ملک و ملت کی محبت پیدا کر دی تھی۔ ان کے بقول وہ مزید تعلیم حاصل کرنے انگلینڈ جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی والدہ نے انہیں جانے سے روکا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہم خیال چند ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ اپنے ملک میں علم کی روشنی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں۔ خیر، انہوں نے ابھی سوچا ہی تھا کہ خدا کی فضل سے انہیں حاجی صاحب آف ترنگزئی کا تعاون حاصل ہوا۔ حاجی صاحب ایک سچے قوم پرست ہونے کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے تھے۔ حاجی صاحب نے گدر اور باچا خان نے مولوی عبدالعزیز کے ساتھ سن 1910 میں عثمانزئی میں ایک قومی اور اسلامی مدرسہ قائم کیا۔ حاجی صاحب کی مجاہدانہ سرگرمیوں نے انگریزی حکومت کو بدحواس کر دیا تھا اور انہوں نے حاجی صاحب کو گرفتار کر لیا، لیکن حاجی صاحب کے عقیدت مندوں کی جوش و خروش دیکھ کر ان کو رہا کر دیا گیا۔ حاجی صاحب نے انگریزوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے دوسرے علاقے میں ہجرت کر لی اور زندگی کے آخری دور تک انگریز حکومت کے خلاف برسر پیکار رہے۔ حاجی صاحب کے بارے میں انگریزوں کا کہنا تھا کہ ان کا ہمارے ہاتھ سے نکل جانا ہندوستان میں ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس طرح دوستو، باچا خان اور حاجی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھیوں کی بدولت صوبے میں بہت سے مدرسے قائم ہوئے اور بہت سے طلبہ ان میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ یاد رہے کہ سن 1910 سے لے کر سن 1930 تک باچا خان نے 136 آزاد مدرسے قائم کیے۔ سن 1912 میں باچا خان کی شادی ہوئی اور سن 1913 میں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام غنی خان رکھا گیا۔ اس سال آگرہ میں مسلم لیگ کا ایک بڑا جلسہ مقرر ہوا جس کے صدر ابراہیم رحمۃ اللہ تھے، اور اس جلسے میں مولانا عبدالکلام آزاد اور آغا خان بھی شریک تھے۔ باچا خان نے بھی اس جلسے میں شرکت کی اور واپسی پر وہ بیمار ہو گئے۔ سن 1916 کو باچا خان کو ایک خط ملا جس میں شیخ الہند کا کہنا تھا کہ آپ ملاقات کے لیے دیوبند آ جائیں، اور باچا خان کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیے چل دیے۔ وہاں پہنچ کر یہ بتایا گیا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک صوبہ سرحد کے آزاد علاقے میں ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں انگریزوں کے خلاف جدوجہد ہو سکے۔ بہت بحث مباحثوں کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ باچا خان اور فضل محمود باجاول کے ان آزاد علاقوں میں چلے جائیں اور وہاں ایک محفوظ جگہ مرکز کے لیے منتخب کریں۔ اس کے بعد یہ لوگ روانہ ہوئے اور باجاول پہنچ کر یہ وہاں کے لوگوں سے بڑے متاثر ہوئے، کیونکہ نہ تو وہاں ایسی ظلم و بربریت تھی اور نہ کوئی انگریزوں کا نام و نشان۔ وہاں جو پشتون قومیں آباد تھیں وہ آزاد اور خود مختار تھیں۔ وہاں اگر انگریز کسی پہ حملہ آور ہوتے تو یہ جنگ میں ان کی مدد کرتے۔
واپسی پہ پتہ چلا کہ شیخ الہند حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہیں اور شریف مکہ نے ان کو پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے بعد باچا خان ترنگزئی صاحب سے ملنے بنیر گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ حاجی صاحب کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن اس علاقے کے جو میاں خان لوگ تھے اس بات سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے حاجی صاحب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ یہاں جو ہے جہاد کرنے آئے ہیں، جس پہ حاجی صاحب بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ باچا خان نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے اور ان کا گھیرا تنگ کر کے جب ان کو پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کرنے کا پتہ چلا تو حاجی صاحب رات کو موندوں کے ایک قبیلے میں ہجرت کر گئے، لیکن انگریزوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر سارے مدرسے بند کر دیے اور اساتذہ کو قیدی بنا کر باچا خان اور ان کے ساتھیوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ سن 1915 میں باچا خان کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ولی خان رکھا گیا اور اس کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کا اختتام ہونے کو تھا۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ ہندوستان میں ایک بیماری نے لوگوں کو لپیٹ میں لیا اور اسی بیماری کی وجہ سے باچا خان کی زوجہ کا انتقال ہوا اور اس بیماری میں غنی خان بھی مبتلا تھے جو کہ بعد میں صحت یاب ہو گئے۔ سن 1918 میں جب پہلے جنگ عظیم کا اختتام ہوا تو ایک اور ہنگامہ برپا ہوا کہ ہندوستان کے لوگ آس لگائے بیٹھے تھے کہ جنگ عظیم میں ان کے لوگوں کی قربانیوں اور خدمات کا ان کو کچھ نہ کچھ حقوقی آزادی یا سیاسی مراعات فراواں کیے جائے، لیکن اس کے بدلے سن 1919 میں ان پہ ایک ایکٹ تلواروں کے زور پر آویزہ کیا گیا۔ پھر کیا دیکھنا، لوگوں میں غصہ شدت اختیار کر گیا اور لوگ اس کے خلاف ہوئے تو باچا خان بھی اس میں کود پڑے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باچا خان کو ایک جلسے میں شرکت کے دوران گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ان کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی گئی اور اس دوران ان کے گاؤں عثمانزئی کا محاصرہ کر لیا گیا اور لوگوں کے گھروں سے لوٹ مار کر کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 6 مہینے بعد جب باچا خان آزاد ہوئے تو ان کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ باچا خان اور ان کے دوست محمد عباس سودا سلف لینے پشاور روانہ ہوئے تو ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور پتہ چلا کہ نوشہرہ میں بم دھماکہ ہوا ہے جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ فاقہ میں رکھ کر کچھ دنوں بعد دوبارہ ان دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ سن 1920 میں دوسری شادی ہوئی اور اسی سال دہلی خلافت کمیٹی آل انڈیا کانفرنس ہوئی اور باچا خان بھی اس میں شامل ہوئے۔ باچا خان نے لوگوں کو علم کی روشنی کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے دوسرے علاقوں میں دورے شروع کیے، جس پر اس صوبے کے چیف کمشنر نے ان کے والد صاحب کو بلا کر کہا کہ دیکھو سب لوگ آرام سے بیٹھے ہیں اور تمہارا بیٹا گاؤں دورے کر کے مدرسے قائم کر رہا ہے۔ تو باچا خان کے والد صاحب فرمانے لگے کہ ہم تمہارے لیے اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ کچھ دنوں بعد اسی بنا پر باچا خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور کہا گیا کہ ضمانت کے لیے پیسے دو، ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ لیکن باچا خان کی زندگی کا اصول رہا کہ جب وہ جیل جاتے تو ان کے جتنے عرصے کی سزا سنائی جاتی وہ اس وقت تک ضمانت پر باہر نہیں آتے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ وہ رشوت اور سود کے خلاف تھے، اسی وجہ سے ان کی آدھی زندگی جیلوں میں گزری اور اس دوران ان کو وزارتوں کی پیشکش بھی کی گئی اور کہا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے اور محکوم قوموں کی حقوق کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں اس موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ سن 1928 میں ایک اور تاریخی اقدام اٹھایا گیا۔ باچا خان نے پختون کے نام سے ایک رسالہ تیار کیا جو آج بھی باچا خان مرکز سے ماہانہ چھپتا ہے۔ اس کا فائدہ اگر ایک طرف لوگوں کو علم کی روشنی کی طرف راغب کرنا تھا تو دوسری طرف پشتو زبان و ادب کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا، جو آج تک قائم و دائم ہے۔ یاد رہے کہ اگر باچا خان خدائی خدمتگار کی تحریک میں ابھی تک اس طرح نہیں ابھرے تھے، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ لوگوں کی تعداد لاکھوں میں بدل گئی اور اس تحریک کا مقصد فلاحی اور سماجی طور پر لوگوں کو پختہ بنانا تھا، لیکن انگریزوں کے ہتھ کنڈوں سے اس تحریک کا نام اور تیزی سے ابھرنے لگا اور بہت جلد یہ تحریک ایک ایسے پلیٹ فارم کی شکل اختیار کر گیا کہ دنیا بھر میں یہ تحریک پشتونوں کی شناخت بننے لگا۔
اس کی شناخت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سن 1929 میں خدائی خدمتگار تحریک کے سارے رہنماؤں کو انگریزوں نے صوبہ بدر کیا، لیکن تحریک جاری رہی تو انہوں نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا اور سن 1929 سے لے کر سن 1931 تک 5000 خدائی خدمتگاروں کو جیل بھیج دیا گیا، لیکن باچا خان کڑے رہے اور کوئی بھی ان کو توڑ نہ سکا۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اسی وجہ سے باچا خان نے 39 سال جیل اور جلاوطنی میں گزارے اور وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ انڈین نیشنل کانگریس جب برطانوی سامراج کے خلاف تحریک سول نافرمانی سنا رہی تھی تو باچا خان کو گرفتار کر کے ان کے 200 ورکرز کو اسٹریٹ فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ سن 1931 کو جب باچا خان گجرات جیل سے رہا ہوئے تو ہزاروں مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ باچا خان کی ایمانداری، سادگی اور حب الوطنی پہ ہندوستانی سیاستدان اور پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا کہنا ہے کہ مورخ جب بھی تاریخ لکھیں گے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو باچا خان تک پہنچ سکیں گے۔ پاکستان بننے کے بعد پہلی آئین ساز اسمبلی میں باچا خان نے صدقے دل سے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا اور اس ملک کے نظام کو مشترکہ طور پر چلانے اور جمہوریت کے استحکام کے لیے پرزور جدوجہد کی۔ باچا خان نے سن 1947 قیام پاکستان کے بعد ملک میں امن قائم کرنے پر زور دیا۔ حکومت نے سن 1958 میں ان کے ساتھ مفاہمت کی کوشش کی اور بائی کے قتل ہونے کے بعد انہیں حکومت نے وزارت کی پیشکش کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی سال باچا خان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، جب تک کہ سن 1964 میں بیماری نے ان کی رہائی کی اجازت نہ دی۔ سن 1962 میں باچا خان کو ایمنسٹی انٹرنیشنل پرزنر آف دی ایئر قرار دیا گیا۔ سن 1965 میں جب قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا تو باچا خان نے فاطمہ جناح کے ساتھ کڑے رہے اور انہوں نے دانلی کو قبول نہیں کیا۔ باچا خان کو سن 1967 میں جواہر لال نہرو ایوارڈ برائے بین الاقوامی تفہیم سے نوازا گیا۔ باچا خان کی زندگی سے ہمیں امن، محبت، انسانوں سے ہمدردی اور لوگوں کو ایک پرچم کے تلے کڑے ہونے کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ باچا خان نے اپنی زندگی کے 78 سال انگریزوں کے خلاف اور محکوم قوموں کی حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ دنیا آج بھی اگر باچا خان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ان کو ملکی بحران سے شاید نجات مل سکے۔ سن 1984 میں جب انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی تو انہیں امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا۔ سن 1988 میں باچا خان پاکستان کے پہلے اور آخری شخصیت تھے جن کو بھارتی شہری نہ ہونے پر بھی بھارت رتنا ایوارڈ سے نوازا گیا، جو کہ سب سے عظیم بھارتی سول ایوارڈ ہے۔ باچا خان کے دور زندگی وہ ہمیشہ امن، محبت، حب الوطنی کے درس دیتے رہے۔ سن 1988 میں باچا خان اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور ان کے وصیت کے مطابق ان کو جلال آباد میں دفن کیا گیا۔ یاد رہے کہ کچھ لوگ آج بھی ان کے اس بات سے ان پہ غداری کا الزام لگا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان جلال آباد میں کیوں اپنی تدفین کی وصیت کی، تو اس کا جواب اگر دیا جائے تو باچا خان پاکستان کی جیلوں میں 18 سال رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مٹی سے میں وفا کی توقع اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں ہر آدمی ڈالرز کے عوض اپنا وطن، اپنا مذہب، اپنا ضمیر اور اپنے لوگوں کو بیچ رہا ہے۔ اور وصیت کے طور پر بہت سے ایسے عظیم لوگ ہیں جو آج دنیا کے الگ الگ حصوں میں تدفین ہیں۔ وہ ان تمام معاہدوں کے خلاف تھے جو فوج نے امریکہ سے کیے اور جن کی وجہ سے فوج آج بھی عالمی طاقتوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی۔ وہ ایک مضبوط مرکز کے خلاف تھے جس کی آڑ میں صوبوں کے حقوق اور وسائل پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا۔ وہ جہاد کے نام پر کشمیر اور افغانستان میں جاری فساد کے خلاف رہے۔ وہ پشتونوں کے حقوق کی بات کرتے تھے۔ اس زمانے میں وہ فاٹا اور دیگر پشتون علاقوں کو جنگ کا میدان بنانے والے گیم سے واقف تھے اور انہوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ وہ جرنیلوں کی حکومت کے حامی نہ تھے اور ملک میں جمہوری اور سیکولر حکومت کی بات کرتے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی جس کی جڑیں عوام میں تھی۔ مسلم لیگی سیاستدان عوامی سیاست کے وارث کبھی بھی نہ تھے، اس لیے دوسروں کو جیل میں ڈال کر اپنی سیاست چمکاتے تھے۔ اگر ان کو کرسی وزارتوں کا شوق ہوتا تو وہ کبھی بھی ان کو دیے گئے آفرز کو نہ ٹکراتے اور نہ ہی وہ کبھی
39 سال جیلوں میں گزارتے۔ ان کی زندگی کی جدوجہد صرف پاکستان، افغانستان، بھارت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی جدوجہد ہر ظالم کے خلاف تھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے باچا خان دنیا کے وہ عظیم انسان ہیں جن کے پیروکار پاکستان، افغانستان اور انڈیا میں موجود ہیں۔ تو ان کے نام کے ساتھ غدار لگانا اس لیے غلط ہے کیونکہ ہمارے نظروں میں وہ مظلوم انسانوں کے رہنما تھے۔ انہوں نے کسی فرقے کے لیے جدوجہد اگر کی ہوتی تو آج وہی فرقہ اس سے یاد کرتی اور نہ ہی اس کے 3 ملکوں میں پیروکار ہوتے۔ اگر اس زمانے میں ان کی باتوں کو سمجھ لیا جاتا تو آج ہمارے ملک کے یہ حالات نہ ہوتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا فرض دنیا سے ظلم کا خاتمہ اور مظلوم کو ظالم سے نجات دلانا ہے، اور ہم اس قوم اور اس حکومت کی مخالفت کریں گے جو مخلوق خدا پر ظلم ڈھاتی ہو، چاہے ظالم ہمارا بھائی اور ہمارا ہم مذہب ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنی ویڈیو کا اختتام باچا خان کی ایک کال سے کروں گا، اور وہ فرماتے ہیں، اگر آپ سچائی کے لیے کڑے ہیں تو درخت کی طرح تنہا کڑے ہونے کے لیے تیار رہیں، اور اگر آپ زمین پر گر پڑے تو ایک بیج کی طرح گر پڑیں جو دوبارہ لڑنے کے لیے اگ آئے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کر لیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔